السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہاڑوں سے گر کر کبھی آتی نہیں خراش، پہاڑوں سے گر کر کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لاتعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماں بہنوں، جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر پڑھی ہے نا، اس سورت کے اندر بڑے اسباب ہیں، بڑے اسباب ہیں۔ علماء اس کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے 8 9 صفحات پر مشتمل کتابیں لکھتی ہیں۔ یہ جمعہ تو 1 گھنٹے کا ہے نا، صرف آج اس کے ایک لفظ پر ہی بولیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درک اس قدر زیادہ، اس صورت سے محبت اس قدر زیادہ تھی
میں پڑھ رہا تھا سیرت الصحابہ کے اندر کہ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے. اس قدر زیادہ اسباق ہے اس سورت کے اندر کہ رب نے قسم اٹھائی والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے کے اندر ہے. سارے انسان ہی خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھے وہ جیسے مرضی کرتا رہے. چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچنے والے نہیں ہوتے مسلمان، اور خوش آمدی نہیں ہوتے ایمان والے، لالچی نہیں ہوتے ایمان والے. اللہ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جب بھی ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو ہمیشہ حق کی وصیت ہی کرتے ہیں. یہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں، اور وہ بھی لوگ خسارے والے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر جو ہے اس کو بڑا لمبا چوڑا مفاہیم ہے، مضمون ہے، تفاسیر ہے. میں صرف چند آپ کو حدیث اور چند زندگی کے اصول ایک چیز پر دوں گا کہ برداشت. صبر عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم اسے برداشت کہیں گے. ویسے تو صبر کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم برداشت ہے اردو کے اندر. ہم آج انشاءاللہ اسی پر چند نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج برداشت کا فقدان ہم میں سے ہو، ہم میں برداشت کا فقدان بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ برداشت جو ہے یہ میرے رب کی بھی عظیم سنت ہے، ایسی عظیم سنت ہے اللہ رب العالمین کی کہ دیکھ لیں کتنے کافر ہیں، کتنے ہندو ہیں، کتنے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں، عیسائی جیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات، آسمان اس بات کو سمجھ لینا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تکاد السماوات یتفطرن، اور یہ اتنی بڑی بات ہے زمین اس کو سمجھ لینا زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بڑی بات ہے. پہاڑ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسانوں نے عقیدے کیسے بنا لیے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جائیں گے. لیکن انسان اتنی بڑی بات کرتا ہے. آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، بارش اللہ نے برسائی، رزق اللہ نے پیدا کیا، کھلایا پلایا میرے رب نے، زمین پر ٹھکانہ اللہ نے دیا ہے. لیکن یہ اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کے ٹھکانے میں زندگی بسر کر کے یہ اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہراتا ہے. بتاؤ میرے رب کی کتنی برداشت ہوگی، کتنی برداشت ہے اس رب کی. میرے بھائی اللہ رب العالمین کے بارے میں نا نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے. اللہ نے اسم اعظم ہے میرے رب کا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، العظیم اور الحلیم. حلیم کہتے ہی بردبار کو ہیں، حلیم کہتے ہی صبر کرنے والے کو ہیں، حلیم کہتے ہی برداشت کرنے والے کو ہے. اور میرا رب سے بڑھ کر کوئی بھی برداشت کرنے والا نہیں ہے. کہ جو رب آج ہم ہیں نا، اگر ہم کسی کی بعض دفعہ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کمزور ہوتے ہیں، ہمارا زور نہیں چلتا.
لیکن میرے رب سے زیادہ کوئی زور آور نہیں ہے، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے آسمانوں کا نظام بچھ جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے چاند سورج ستاروں کی چمک بن جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے زمین کے بچھونے بچھ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے دریاؤں سمندروں آبشاروں پہاڑوں کے نظام قائم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی تو وہ رب آج ہم برداشت کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہماری برداشت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے بات کو برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہاں پر بولے تو یہ میرا باس ہے مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ تو اس لیے بھی ہم بعض دفعہ برداشت اس لیے کرتے ہیں مفاد کے لیے، اور بعض دفعہ برداشت کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ میرا خاندان ہے، اگر میں یہاں پر بولا نا تو خاندان ٹوٹ جائے گا، یہ میرا بڑا عزیز دوست ہے، اگر یہ بات اس کی برداشت نہ کی دوستی کے اندر دراڑ آ جائے گی، اور رحمان کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حلیم ہو سکتا ہے۔ میرا رب برداشت کر رہا ہے اتنے زیادہ گناہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کا غلام، اللہ کی لونڈی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بری بات کرتے ہیں، بات سے معاملہ آگے چلا، فحاشی کی خلوتوں میں آئے اور زنا کی حد تک پہنچتے ہیں نا، میرے رب کو سب سے زیادہ غیرت اور غصہ آتا ہے۔ میرا غلام ہو کر، میری لونڈی ہو کر، انہیں پتہ بھی ہے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسی حالت کے اندر ہے، میرے رب کو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن اللہ نے غصے میں آ کر کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا، اللہ نے غصے میں آ کر کبھی انہیں ان کے ٹھکانے سے نہیں نکالا کہ یہ زمین میری ہے، ٹھکانہ میرا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے رب نے انہیں رزق بھی دیا، انہیں ٹھکانہ بھی دیا، انہیں نعمتیں بھی دے رہا ہے، کپڑے جوتے لباس، اللہ انہیں کھانے پینے کی طرح طرح کی اشیاء دے رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ نبی علیہ السلام کی مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، جو اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارتا ہے نا، میرا رب اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اسم اعظم کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے نا جا بجا یعنی بعض موقعوں پر مختلف کلمات اسم اعظم کے بتائے ہیں، یہ بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور یہ بھی اسم اعظم ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ میرے بھائی برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر ہم اللہ کی سنت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو دیکھیں نا، سارے لوگوں سے بڑھ کر انبیاء کی جماعت ہے جو برداشت کرتی ہے، انہیں تکلیفیں آئیں، انہیں ایذائیں دی جائیں، انہیں مارا جائے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، انہیں شہر سے نکال دیا جائے، انہیں خاندان والے چھوڑ دیں، انہیں باپ پتھر مار مار کر گھر سے نکال دیں، وہ پھر بھی دعوت پر، اس دعوت پر وہ منحصر رہتے ہیں، اس دعوت کو عام کرتے رہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ 80 کی دہائی میں پہنچے، اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور ساتھ میرے رب نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم علیہ السلام ہم تجھے بیٹا دیں گے، اور ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔
اللہ کی قسم اس بوڑھے والدین سے پوچھو کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی جوان سالہ اولاد اسے اٹھا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی ہے، یہ بوڑھے باپ سے پوچھو کہ اسے حلیم بیٹے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے، اس نے اپنی جوانی کھپا دی اولاد کے لیے، اس نے اپنی ہڈیوں کا گودا ختم کر دیا اولاد کے لیے، اس کی جو کمر ہے وہ کمان کی طرح جھک جاتی ہے اولاد کے لیے، لیکن جب اولاد جوان ہو وہ باپ سے ناراض ہو جائے، باپ کو گھر سے نکال دے، پھر باپ کا جو سینہ ہے یہ جل جاتا ہے، دل انگارے کی طرح دہکتا ہے، پھر اس کے دل سے یہ آہ نکلتی ہے کہ ہائے اللہ مجھے بھی حلیم بیٹا عطا کرتا۔ بڑھاپے کے اندر ابراہیم کو میرے رب نے بیٹا بھی دیا، ساتھ خوشخبری بھی دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے اور وہ حلیم دیا ہے۔ بردبار اولاد یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے والدین کے لیے، اور والدین کی بات کو برداشت کرنا بڑھاپے میں ذرا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہے، اور اگر بیٹا بردبار نہ ہو تو پھر والدین کو آنکھیں نکالتا ہے۔ تو میرے جو بزرگ ساتھی نوجوان دوست بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو دین بھی سکھائیں، انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے باپ سے بات کیسے کرنی ہے، انہیں پتہ ہو ہم نے اپنی والدہ سے سلوک کیسا کرنا ہے۔ تو میں تحریر پڑھ رہا تھا، تحریر کے اندر ایک جملہ بڑا پیارا تھا کہ صرف آپ دنیا ہی پڑھاتے رہے نا دنیا کمانے کے لیے، کہ بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، پراپرٹی زیادہ ہو جائے، نام اونچا ہو جائے، مقام بلند ہو جائے، صرف دنیا کے لیے آپ پڑھاتے رہے، ایک وہ وقت بھی آئے گا اولاد آپ کے بڑے اونچے مقام پر تو پہنچ جائے گی، بینک بیلنس بن جائے گا، سٹیٹس بن جائے گا، برادری کے اندر نام آ جائے گا، لیکن باپ جو ہے وہ ڈر ڈر کے اپنے بیٹے سے بات کیا کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری کوئی بات میرے بیٹے کو ناگوار گزرے۔ لیکن اگر آپ نے دین پڑھایا نا تو پھر بیٹا باپ سے ڈر ڈر کے بات کیا کرے گا کہ ایسا نہ ہو میری کوئی بات میرے باپ کو ناگوار گزر جائے اور اس کی ناگواری کی وجہ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائی دین بھی سکھائیں اولاد کو، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا نہ سکھائے، نہیں، دنیا بھی سکھائیں دین بھی چلائیں، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ دنیا کی تعلیم جہاں اس کے اندر تکبر پیدا کرنے لگے دین اسے بٹھا دے، دین اسے اس کی کمر کو جھکا دے، دین اس کی نگاہوں کو جھکا دے۔ میرے بھائی آئیے، میں بات کر رہا تھا انبیاء کی جماعت میں بھی اللہ نے بڑی برداشت پیدا کی ہے، آج ہمارے اندر وہ برداشت کا مادہ اٹھ گیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ آیت بار بار ذہنوں میں دہراتے جائیں کہ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور برداشت کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی، برداشت کرنا سیکھیں۔ میرے نبی علیہ السلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اتنی عظیم برداشت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مکہ سے چلے ہیں، طائف کا سفر کیا ہے، وہاں پر جا کر لوگوں کو جب دعوت دینا، جو چودھری تھے، چودھریوں کا نا تھوڑا سا ان کے اندر انا ہوتی ہے، اپنے نام کا، اپنے مقام کا، اپنی جائیداد کا تھوڑا گمن ہوتا ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بغیر وجہ پوچھے پیچھے اباش لونڈے لگائے، نبی علیہ السلام کو ان ظالموں نے مارا اور آقا علیہ السلام کو نکال دیا۔ جب باہر آئے نا میرے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون بہ رہا ہے، آسمان سے فرشتہ آ گیا، اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتا ہوں، آپ حکم کریں۔ لیکن برداشت ایسی عظیم ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتے رہنے دے، مجھے امید ہے یہ نہیں سمجھے۔ آقا علیہ السلام کی حالت یہ 3 مرتبہ بیٹھے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے،
وہ ظالم پھر بیٹھے کوئی نبی علیہ السلام کو پتھر مارتے، سیدنا زید بن حارثہ ساتھ ہیں، سہارا دیتے اٹھاتے، میرے آقا نہیں اور کمزور قدموں سے تھوڑا چلتے پھر پتھر پڑتے پھر بیٹھ جاتے۔ ایسے 3 مرتبہ ہوا ہے، لیکن برداشت کی انتہا تب دیکھی جب آسمان کا فرشتہ آیا، 2 پہاڑوں کے درمیان اللہ کے رسول پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں سمجھے تو نہ صحیح، مجھے امید ہے ان کی اولادیں انشاءاللہ ضرور سمجھ جائیں گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے اس برداشت کو اللہ نے ایسا پھل لگایا، ٹھیک 10 سال بعد پورا طائف فتح ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے، پورا طائف مسلمان ہو گیا، اور اسلام کے پھر بڑے بڑے ہیروں نے یہاں سے جنم لیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں نے، اور محمد بن قاسم، سیدنا عمر بن عاص اور دیگر صحابہ، سعید بن عاص، عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو عبیدہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ہیرے نکلتے ہیں۔ میرے بھائی یہ برداشت جو کر لیتا ہے یہ چند منٹ کی بات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین بعد میں بڑا ثمر دیتے ہیں، بڑا پھل لگاتے ہیں برداشت کو۔ آقا علیہ السلام نا ایک مرتبہ غالباً غزوہ حنین سے آ رہے تھے، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا ایک حصہ اور ایک حصہ مسند احمد کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام آئے، ایک درخت کے ساتھ تلوار لٹکائی، آقا علیہ السلام آرام فرمانے لگے، صحابہ بھی بکھر گئے درختوں کے نیچے جا کر، صحابہ بھی آرام فرمانے لگے۔ ایک دشمن طاق میں تھا، وہ داؤ لگانے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے میں آقا علیہ السلام کو شہید کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے درخت کے ساتھ تلوار لٹکائی، سوئے ہوئے ہیں، یہ آیا موقع مل گیا، صحابہ بکھر چکے ہیں، تلوار اتاری، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو سونتا ہوا ہے، کہنے لگا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ فرمایا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نا پریشان جب ہوئے، آگے پانی کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اللہ ہم تو پس جائیں گے درمیان میں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اسے پانی پر مارو۔ مارا گیا، اللہ نے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا، 12 راستے بنا بھی دیے اور فوراً خشک بھی کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، فرعون جو انا ربکم الاعلی کا تکبر لے کر، غرور اور گھمنڈ لے کر پیچھے آتا ہے، اللہ نے فرعون کو بھی اور اس کی فوجوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ وہ رب ہے میرے بھائیوں۔ آج نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میرا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، رسول اللہ نے اٹھائی، فرمایا اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا آپ بڑے نیک ہیں، آپ کے باپ کا بھی بڑا اچھا چرچا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، حضرت بلال کو بلایا، فرمایا اسے بکریوں کا ایک ریوڑ دے کر نا جاؤ، میں نے معاف بھی کر دیا ہے اور یہ تجھے تحفۃً بکریاں بھی دے دی ہیں۔ وہ اپنی قوم کے اندر گیا، کہنے لگا لوگوں میرے ساتھ آؤ، اللہ کی قسم جو محمد کا مرید بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اسے اتنا نوازتے ہیں کہ اس کی نسلوں سے بھی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قوم کو لے کر آیا، نبی علیہ السلام کے برداشت کرنے کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی آج تو ذرا ذرا سی بات پر ہمارے ناک پر غصہ ہے، ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر خاوند اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر بیٹا اپنے باپ سے لڑ کر نکل جاتا ہے، ہفتوں وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں چودھری صاحب۔ یہ برداشت، عدم برداشت کی علامات ہیں، لیکن اگر برداشت ہو میرا رب بڑا نوازتا ہے۔ تھوڑے سے
چند لمحے ہوتے ہیں وہ شیطان غصہ دلائی جا رہا ہوتا ہے کہ تو کچھ کر. شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ تو بغیرت ہو گیا ہے, تیری کوئی عزت نہیں ہے, تیری تو اس نے عزت پر حملہ کر دیا ہے, تیری تو ناک کٹ جائے گی, تیرا وقار گر جائے گا. لیکن اگر وہ برداشت کر لے نا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. وہ حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے لگا. نبی علیہ السلام اب پاس موجود ہیں, بیٹھے ہیں. سیدنا ابو بکر برداشت کر رہے ہیں. آخر جب معاملہ زیادہ بڑھا, وہ بولے جا رہا ہے, یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے. پھر نا حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آیا, جواب دیا. نبی علیہ السلام اٹھے چلے گئے. ابو بکر پیچھے پیچھے. اللہ کے رسول جب تک وہ دیتا رہا آپ خاموش رہے ہیں, جب میں بولا آپ اٹھ کر چلے گئے. فرمایا صدیق جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا تو خاموش تھا, لیکن تیری طرف سے اللہ کا فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا. تو خاموش تھا لیکن فرشتہ تیری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا. جب تو نے بھی آگے سے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا نا, فرشتہ چلا گیا, شیطان آ گیا. جہاں شیطان آ جائے محمد وہاں پر نہیں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ چند لمحے برداشت کر جائیں, وہ جو آپ پر زیادتی کرنے والا ہے نا, وہ چاہے جتنی مرضی بڑی قلبی والا ہو, جتنے مرضی نام والا ہو, جتنے مرضی بینک بیلنس والا ہو, وہ آپ پر زیادتی کرے, آپ برداشت کریں. آپ برداشت کریں گے, اللہ رب العالمین اس کو جواب دے گا. میرے بھائی تو برداشت کرنا سیکھیں. یہ قرآن کریم, جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کی ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورت سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, جب ملتے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا دیتے تھے. تو یہ سورت یاد کریں, اس سے محبت کیا کریں. کبھی کبھی نا اپنے امام مسجد, اپنے خطیب صاحب, اپنے قاری صاحب, اپنے معلم, اپنے استاد سکول کے یا کسی بھی ٹیچر سے پوچھا کریں, استاد جی ہمیں سورۃ العصر کا ترجمہ ہی پڑھا دیں, ہمیں سکھا دیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں, انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں, وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور جب بھی ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور برداشت کی وصیت کرتے ہیں. تو بھائیوں برداشت کی وصیت بھی ایک دوسرے کو کیا کریں. جب آپ کے سامنے دو مسلمان بھائیوں کی لڑائی ہو جائے نا, دور کھڑے رہ کر نظارے نہ دیکھا کریں, دور رہ کر تماشا نہ دیکھا کریں, بلکہ انہیں ہٹایا بھی کریں اور انہیں سمجھایا بھی کریں اور قرآن کا پیغام بھی ان تک پہنچایا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے برداشت کا ایک اور عظیم مثال ہمارے سامنے قائم کی. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے, کافر اونٹ کی اوجڑ کو نبی علیہ السلام کے کندھوں پر رکھ دیتے. آپ جانتے ہیں اونٹ کا اوجڑ کتنا بڑا ہوتا ہے, گندگی کا بھرا اوجڑ مبارک شانوں پر میرے نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کیے ہوئے, انہوں نے یہ ایک اذا نہیں دی. نبی علیہ السلام بازاروں میں چلتے, کانٹے بچھائے جاتے, آقا علیہ السلام پر لوگ مسلمان ہونے کے لیے, ایمان لانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے. وہ ظالم کسی کو کوئلوں پر لٹا دیتے, کسی کو پتھروں پر گھسیٹتے, کسی کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو ٹکڑے کر دیے گئے, کسی کو مار مار کر اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کسی صحابی کو پانیوں کے اندر غوطہ زن کیا گیا, کسی صحابی کا قیمہ بنا دیا گیا, کسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ہر طرح کی تکلیف کا سامنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ مکے والوں نے یہاں تک بھی بس نہیں کی, 3 سال کے لیے شعبہ ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے نبی علیہ السلام کے بچے ہیں, دیگر صحابہ کے اور ابو طالب کے دیگر اور بنو ہاشم کے بچے ہیں, پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, یا محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم,
یا پھر یہی حال ہونا ہے، اسی طرح تڑپتے تڑپتے تمہاری جان چلی جائے گی۔ یہ نوبت بھی آئی کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ راوی ہیں کہ جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ روتے بلکتے، ان کے رونے کی آواز مکہ کے اندر سنائی دیتی، اور پتے اور چھلکے کھا کھا کر کے درختوں کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ مبارک اٹھ گئے تھے۔ اور اس طرح کا زمانہ بھی پھر آیا کہ چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کر کھانے پر مسلمان مجبور ہو گئے۔ کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے نہیں دی، لیکن جب نبی علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے نا، کیسی برداشت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلال کو تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھسیٹا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے شعبہ ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی راشن پانی وہاں تک نہیں پہنچنے دیا، ان میں وہ سارے ظالم لوگ موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے شکر کی وجہ سے اونٹنی کے کوہان تک سر جھکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سارے سردار، سارے وڈیرے، سارے ظلم کرنے والے سامنے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج مجھ سے کیسی امید کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ بھی بڑے نیک ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا نیک، آپ بھی احسان کرنے والے ہیں، آپ کے باپ دادا بھی بڑے احسان کرنے والے، امید یہی ہے معاف کر دو گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مارنا تو دور رہا، ڈانٹنا تو دور رہا، بدلہ لینا تو دور رہا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جائیے آج تمہیں ہم ذرا سی سرزنش بھی نہیں کریں گے، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ پھر ہوا کیا، نبی علیہ السلام نے ایسے معافی دی، ایسے برداشت کیا تو سارے کا سارا مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، چند ایک کے سوا سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی آج لوگ ذرا سی بات کو لے کر نا، سگا بھائی ہے یہ وصیت اپنے بیٹوں کو کہتا ہے میں کر کے جاؤں گا، میں مر بھی گیا میرے بھائی کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ یہ کیسی دوریاں ہیں، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ میرے رب نے تو نبی علیہ السلام کے بازبان ہم تک یہ پیغام پہنچایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زائدہ ناراض رہے تو اللہ کے پاس اس کا صدقہ، نماز، روزہ، دیگر چیزیں جاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جب تک صلح نہیں کر لیتا میں اس کے نماز روزے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ آج سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بولتا، سالوں کے سال ہو چکے ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائی برداشت کرنا سیکھیں، یہ قرآن کا بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ چند لمحے جو شیطان غصہ دلاتا ہے، اگر ہم اس کی بات کو نہ مانیں، رحمان کی بات پر توجہ دیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا سبق ہم اپنے ذہن کے اندر فیڈ کر لیں، اس سبق کو ہم اپنے دل کے تختی پر لکھ لیں، شیطان کے وار کو خالی کر دیں، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ کوئی اگر تیرا بھائی تجھ پر ظلم کرتا ہے، تجھ میں طاقت لینے کا، بدلہ لینے کی طاقت بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا الا رفعہ اللہ، میرا رب اسے بلندی عطا فرما دے گا۔ میرے لیے عاجزی اختیار کی، میرے لیے جھک گیا تھا، اللہ آج تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے کبھی جھک کر دیکھیے، اللہ کی قسم دل کو جو سکون اور لذت اس وقت ملتا ہے، بھائی نے زیادتی کی، خاندان والوں نے زیادتی کی ہے، رشتہ داروں نے، کلاس فیلوں نے، آپ کے جو دوست ہے اس نے، تعلق والے نے، گلی والے نے، محلے والے نے زیادتی کی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا جھک گئے، برداشت کر لیا، معاف کر دیا،
جو سکون آپ کے دل کو اس وقت ملے گا نا وہ معاف کرنے کا اور اس سے صلح کرنے کا، ٹوٹے ہوئے دل ایک کرنے کا، وہ شاید آپ کو بادشاہت بھی مل جائے تو وہ سکون نہ ملتا۔ ذرا آئے تو صحیح اللہ کے جو فرامین ہیں انہیں دل سے جان بنا کر تو دیکھیں۔ میرے بھائی برداشت کرنا سیکھیں۔ بعض دفعہ نا بندے کو کوئی غم آتا ہے تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا، غمی پہنچتی ہے نا، غم بڑا ہے تو بندہ بعض دفعہ ایسی زبان سے جملے نکال دیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دنیا کو ساتھ ایسے لے کر چلیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہونے پائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اے لوگو جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، گریبان چاک کیا، اپنی سینہ کوبی کی، فرمایا فلیس منا، اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ اگر نبی کے نہ رہے تو اور کون سی جائے پناہ ہے؟ پھر کوئی تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی اللہ کے حضور بھی۔ میرے بھائی تو نبی علیہ السلام نے جب غم آئے پھر بھی برداشت کرنا سکھایا ہے، جب خوشی آئے، بعض دفعہ نا بندے کو خوشی آتی ہے وہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے وہ نہیں برداشت ہوتی، کوئی عہدہ مل گیا ہے، یہ عہدے کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ اسے برداشت نہیں ہوئی، ہضم نہیں ہوئی، میرے رب کو یہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اور اسی طرح اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا، مال دے دیا، یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے خوبصورت نوجوان بنایا ہے، خوبصورت اللہ نے تجھے ڈیل ڈول عطا کیا ہے، یہ پھر بہک گیا، یہ خوبصورتی برداشت نہیں ہوئی۔ امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرمانے لگے دمشق کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ کے، ایک آدمی آیا بڑے خوبصورت چہرے والا، لال گالوں والا، اور جب آیا نا امام مسجد نے کہا پیارے بھائی اللہ نے دیکھ تجھے کتنی خوبصورت جوانی دی ہے، تیرا دیکھ چہرہ کیسے دہک رہا ہے انگارے کی طرح، اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن یہ مسجد کے پاس رہتا ہے، کبھی اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آیا۔ جس رب نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے نا اس رب کے حضور سجدہ کرنے بھی آ جایا کر۔ اس کی زبان سے ایسا لفظ نکلا کہ میرے رب نے پکڑ لیا، کہنے لگا یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تو میں مالدار آدمی ہوں، میں اچھا کھاتا پیتا ہوں، اور یہ تو میرے کھانے پینے کی وجہ سے میرے جسم خون سے بھرا ہوا ہے، گالوں کے اندر جو آپ کو سرخ و سفیدی نظر آ رہی ہے یہ اچھی خوراک کا کمال ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ جو 6 فٹ کا نوجوان تھا وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا، پھر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ ایک گٹکا رہ گیا، اس کے گھر والے آئے اسے جیب میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا زبان سے لفظ نہ نکال دیجئے کہ میرے رب کی پکڑ دنیا یا آخرت میں آ جائے، خوشی اللہ دے، میرا رب نعمت دے تو یہ برداشت کرنا سیکھیں۔ بعض لوگوں کو اللہ کوئی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی، عہدہ دے دے، اللہ بیٹے دے دے، اللہ خاندان کے اندر اتفاق و اتحاد دے دے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لوگوں کی ایک قطار کھڑی کر دے، اللہ اسے حسن و جمال دے دے، مال و زر دے دے، پراپرٹی و جائیداد دے دے، ایسی نعمتیں بعض دفعہ اسے ہضم نہیں ہوتی، یہ برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں نشان عبرت بن جاتا ہے۔ مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے، قارون کو میرے رب نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اس کی دولت کو جو جس اونٹوں پر جس جماعت جو چابیاں اس کے خزانوں میں اٹھاتی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ بھی بڑی قوت والی تھی، اور اتنی قوت والی جماعت صرف خزانے نہیں صرف چابیاں اٹھاتی تھی، خزانے کتنے ہو گئے، اس نے اپنے لیے جنت تیار کی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے یاد دلایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی نکالا کر، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کیا کر، کہنے لگا باپ دادا کی کمائی ہے، اللہ نے کچھ نہیں دیا مجھے، یہ باپ دادا سے منتقل ہوئی ہے،
پھر ہوا کیا، جب جنت بنا لی، باغ بنا لیا، محل تعمیر کر لیا، اس میں داخل ہو گیا، اللہ نے خزانوں سمیت قارون کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ نے اسے نشانی برق بنا دیا ہے، مال و زر، حسن و جوانی کا مان نہ کیا کر، اللہ جو بھی نعمت دے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے، کیفیت یہ تھی آقا علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا کہ اونٹنی کے کوہان کو لگ رہا تھا، اتنا زیادہ میرے نبی قیام فرماتے، پاؤں مبارک مترنم ہو جایا کرتے، سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول آپ کے تو کوئی ذمہ گناہ بھی نہیں ہے، آپ کا تو اللہ نے شان ہی الگ بنایا ہے، مقام بڑا بلند عطا کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا لمبا قیام فرمایا، میں اس رب کا انی اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھے یہ مقام دیا، یہ عہدہ دیا، یہ رسالت و نبوت عطا کی، اس رب کا میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ کبھی اللہ تجھ پر کوئی نعمت دے نا تو اس رب کے حضور آ کر نماز پڑھا کر، جھک جایا کر، تو جھکے گا اللہ تجھے اور بلند کرتا جائے گا۔ لیکن اگر اکڑا تو پھر قارون کی طرح اللہ نشان عبرت نہ بنا دے کہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک برداشت کرنا فقہی مسائل کے اندر ہے، ایک برداشت میں نے آپ کے سامنے رکھا خوشی میں، ایک غمی کے اندر، ایک برداشت عام فقہی مسائل کے اندر۔ لوگ نا ذرا سی بات پر اپنے مسلمان بھائیوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ذرا سی بات، یہ کچھ وقت ہوا ہے، چند ماہ ہو گئے ہوں گے، میں نے ایک دفعہ نماز ادھر پڑھائی مغرب کی، تو جب میں نے دوسری رکعت میں تشہد کیا نا تو ایک بھائی آ گیا، کہنے لگا قاری صاحب میری نماز نہیں ہوئی آپ کے پیچھے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا اتنا لمبا آپ نے یہ دوسرا تشہد کیا ہے، ہمارے قاری صاحب نے ایسا نہیں کیا، لہذا میری نماز ہی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے پھر صحیح مسلم کے اندر روایات، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر جب حدیثیں دکھائی نا تو واللہ عالم و مطمئن ہوا کہ نہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے، فقہی مسائل میں اختلاف۔ یہ بھائی میرے ادھر کئی گواہ ہیں اس بات پر۔ ایک دفعہ میں نے غالباً عصر کی نماز پڑھائی تو آخری تشہد کے اندر نبی علیہ السلام بڑی دعائیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں۔ تو میں نے وہ دعائیں پڑھی، سلام کیا، کہنے لگا آ گیا میرے پاس، تو کہنے لگا قاری صاحب آپ نے کوئی اور دعا بھی پڑھی ہے ربی جعلنی کے علاوہ؟ میں نے کہا بھئی یہ مسنون دعائیں ہیں، میں نے یہ پڑھی ہیں۔ کہتا پھر میری تو نماز نہیں ہوئی آپ کے پیچھے۔ میں نے کہا جو دعائیں نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں کیا ہم وہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ کہنے لگا نہیں میں ابھی اپنے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، غالباً ہیران کے اندر یا اسے جو قریب گاؤں ہے وہ ادھر ہی کہیں گاؤں کے، اس نے مفتی صاحب کو کال کی اور میرے موبائل سے ہی اس نے کی، تو کہنے لگا کہ یہاں قاری صاحب تھے، انہوں نے ایسے نماز پڑھی، یہ دعائیں کہہ رہے ہیں، تو کیا میری نماز ہوگی ان کے پیچھے؟ اللہ بھلا کرے اس مفتی صاحب کو، انہوں نے کہا ہاں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ کبھی آپ نے ہمیں یہ سکھائی نہیں یا ہم نے پڑھی نہیں ہے یہ دعائیں؟ کہنے لگا یہ سنت ہے، پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو۔ تو یہ فقہی مسائل کے اندر اختلاف کا آ جانا، میرے بھائیوں اس سے مسلمانوں سے نفرت نہ کیا کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف تھا بعض مسائل میں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود حبر الامہ ہے، وہ جب رکوع کرتے نا، میری طرف دیکھیں بھائی، وہ جب رکوع کرتے تو اس طرح ہاتھ ملا کر نا دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کر رکوع کیا کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود کوئی چھوٹی سی پرسنالٹی نہیں ہے، ان کا بڑا نام ہے ایک، تو وہ ایسے رکوع کرتے۔ تو بعد جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ان کا شاگرد تھا، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے نماز پڑھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یہ کیسے رکوع کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے میرے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی سکھایا ہے۔
تو فرمانے لگے اللہ عبداللہ پر رحم کرے، نبی علیہ السلام نے پہلے ایسے سکھایا تھا، بعد میں یہ کام منسوخ ہو گیا ہے، اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کرنا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی عبداللہ بن مسعود کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو میرے بھائی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سورۃ فلق اور ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، فرماتے تھے یہ تو دم ہے، نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، اللہ نے اس وقت یہ دم سکھایا ہے۔ لیکن حقیقت میں بعد میں انہوں نے جب پتہ چلا، صحابہ نے بتایا، رجوع کر لیا۔ بعض مسائل میں اختلاف کا ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ ایک آخری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کرنے گئے نا، فرمایا لوگوں تیار ہو جاؤ اور بنو قریظہ میں جا کر ہی ہم نماز عصر پڑھیں گے۔ بعض صحابہ نے راستے میں وقت ہوا، انہوں نے فرمایا ادھر ہی ہم نماز عصر پڑھ لیتے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، اب سورج غروب ہو جائے، شام پڑ جائے، جب تک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھیں گے تو ہم اب وہاں جا کر ہی پڑھیں گے۔ انہوں نے وہاں جا کر پڑھی، ٹائم گزر گیا، نبی علیہ السلام کے پاس دونوں گروہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ فقہی مسائل سے اختلاف آ جانا، تو یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، دوسرے سے پوچھا، اس نے مختلف بتایا، تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، یار ایک ہی جماعت کے دو عالم ہیں، وہ اور بتاتا ہے، یہ اور بتاتا ہے، اس کی نظر میں بھی قرآن و سنت کی دلیل ہے، اس کی نظر میں بھی قرآن و سنت کی دلیل ہے، لیکن دلیل دیکھنا آپ پر ہے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو مرضی بتا کر، قصے کہانیاں سنا کر نہ اپنے پیچھے لگائے، بلکہ بصیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ پوچھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہ قاری صاحب یہ مسئلہ آپ نے کیا، خطیب صاحب یہ مسئلہ آپ نے کیا ہے، ہمیں دکھا دیجیے اللہ کے قرآن سے یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے۔ اگر نبی کی حدیث آ جائے، اللہ کا قرآن آ جائے، ایمان والوں کی علامت ہے سمعنا و اطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اب ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اگر قصہ کہانی ہو تو اسے چھوڑ دیجئے، نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت کو اپنائیے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بھائیو بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔